پروفیسر صاحب، بڑا اہم موضوع ہے۔ ظاہر ہے یہ بچے اور بچیوں کا مسئلہ ہے۔ آپ پاکستان میں یقین اس وقت آپ کو بے انتہا لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جیسے یو کے میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یعنی ویسٹرن ورلڈ میں بھی آپ کو بہت سنا جاتا ہے۔ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بات کرتے ہوئے کہ اس وقت یہ ایسٹ اور ویسٹ دونوں آپ کو سن رہے ہیں۔ اسلام ایک فیملی یونٹ یا خاندانی نظام کو ترتیب دینے کی بات کرتا ہے، جس کی ظاہر بنیاد نکاح جیسی عظیم سنت پہ رکھی گئی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اچھا، نکاح کے جو اسلامی اور معاشرتی فوائد ہیں، اگر ہم صحیح معنوں میں بچوں بچیوں کو بتا دیں تو میرا خیال ہے طلاق کا ریشو جو بہت کم ہو جائے۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ جنید اقبال صاحب محترم، آپ نے جس دردمندی کے ساتھ لوگوں کے قلب و دماغ پر دستک دی ہے، اور اس میں آپ کی گفتگو کے جو آخری جملے وہ انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والے ہیں کہ ہم زبان سے جو دعویٰ کر رہے ہیں کیا ہمارا عمل اس سے مطابقت رکھتا ہے؟ ایسا ہی، بالکل ایسا۔ یہ جس قدر معاشرتی، معاشی، سماجی خرابیاں نکاح کے ٹوٹنے سے جو آپ نے بیان کی ہیں، وہ تمام کی تمام صرف اس بنا پر ہیں کہ اس سوسائٹی کو اسلامی تعلیمات، نام تو مسلمانوں کا ہے، نام تو ملک تو اسلام کا ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کس انداز سے کر رہے ہیں؟ بے شک ایسا ہی، بے شک ایسا۔ حقیقت یہ ہے کہ نکاح سے ہی خاندان کا وجود اور سماج کا تصور جنم لیتا ہے۔ درست۔ نکاح روحانی ترقی اور اخلاقی ترویج کے لیے ایک شاہراہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ درست۔ نکاح احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے ایک عبادت کا درجہ رکھتا 100%۔ ہے، جس نکاح کو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ شعور رکھنے والے، سب سے زیادہ حکمت کی باتیں بتانے والے اپنی سنت قرار دیں، اس سے بڑھ کر اس کے لیے ہمیں کیا دلیل چاہیے؟ پروردگار عالمین نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ اب قرآن پاک کے یہ الفاظ کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ان سے ان کے جوڑے کو بنایا، کیوں؟ لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف سکون کی دولت سے مالا مال ہوں۔ واہ۔ اب یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جو سوسائٹی سکون کی دولت حاصل کر لے، وہاں کی معاشرت، وہاں کی معیشت، وہاں کا اخلاق، وہاں کا سماج، وہاں کی تہذیب، ساری کی ساری ایک ایسی شاہراہ پر چلیں گے جہاں کسی قسم کی کوئی کھڑکھڑاہٹ نہیں ہوگی۔ 100% بالکل۔ لیکن جس سوسائٹی میں ہر جوڑا یعنی میاں بیوی انتشار کا شکار ہوں، درست، ان کے ذہن اس طرف دباؤ میں ہوں کہ گھریلو حالات، بیوی کے یہ معاملات ہیں، اولاد کے یہ معاملات ہیں، بیٹی کو بیایا تھا، اس کو طلاق ہو رہی ہے، جب یہ چیزیں آئیں گی تو آپ کی تمام تر معاشی ترقی منہدم ہو جائے گی۔ ایسا ہی کوئی آدمی اطمینان سے کاروبار نہیں کر سکے گا، کھیت میں کام نہیں کر سکے گا، کارخانے نہیں چلا سکے گا، منڈیاں ویران ہو جائیں گی، آپ کہاں سے تلاش کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا ہے کہ نکاح حقیقی معنوں میں صرف مذہبی سکون نہیں دیتا کہ ہم یہ کہیں کہ نکاح ہو گیا ہے تو لہٰذا میں اطمینان سے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اس ضمن میں بھی اسلام نے جو ہمیں اعلیٰ و ارفع تعلیمات دی ہیں اور میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات کو ایک خوشگوار شاہراہ پر چلایا ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم معاشرتی زندگی میں اگر اطمینان اور سکون چاہتے ہیں تو ہمیں پروردگار عالمین کے اس بات کی طرف، جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے ایک صحابی کی کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، دوسرے کی آواز آتی ہے کہ میں ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں، اور ایک کہتا ہے کہ جی میں تو ہمیشہ کے لیے نکاح سے دور رہوں گا، تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں یہ تعلیمات کس نے دی ہیں؟
صحیح، اسوہ حسنہ تو اللہ نے مجھے بنایا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے شادی بھی کی ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں روزہ نہیں بھی رکھتا، تو اب صرف مذہبی طور پر نکاح کی اہمیت نہیں ہے، درست، بلکہ یہ نکاح زندگی کی تمام شاہراہ کو اعتدال کی راہ پر لانے کے لیے جو زرعی اصول دیتا ہے، اس میں خاندان کی بنیاد کس انداز میں رکھی جائے، اور اس میں اگر آج ہم طلاق کے جو ان بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ سے معاشی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سامنے رکھیں کہ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو بہترین تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں۔ جب ہماری تربیت کی طرف توجہ ہی نہیں اور ہم شادی کے بعد فوراً اس کام میں جت گئے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم محلات تعمیر کر دیں، ان کے لیے سونے کے انبار جمع کر دیں، ان کے لیے ہمارے مکان کا ایک حصہ نوٹوں سے بھرا ہوا نظر آئے، تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ نہیں، ایک اور بات بھی ہے، دیکھیں نا، آپ کی بات یہ ہے کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے ہم یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ کرانا ہے، یہ کرانا ہے، یہ کرانا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو ہم اس کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کی معاشرتی زندگی، اس کی سماجی زندگی، اس کا سٹیٹس، ہم ہر بات کو جو اس کی انہینس کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت شادی کا معاملہ آتا ہے، اس وقت جو ہے ہم اس کو بیٹھ کے اس کی کاؤنسلنگ ہی نہیں کرتے صاحب کہ رشتہ نبھانا کیسے ہے، تم نے اس کو بنانا کیسے ہے، یونٹ کیسے بنانا ہے۔ جنید اقبال صاحب، بنیادی طور پر دیواروں میں، بنیادوں میں پانی تو یہیں پڑ رہا ہے، بالکل ایسا کہ جس امت کو اس کے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہو کہ تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جس کے اخلاق بہتر ہیں۔ درست۔ جب ہماری اخلاقیات سے، ہیومنٹیز سے توجہ ہٹ کر ہم انجینئرنگ میں، طب میں، دیگر شعبوں میں ہم اس طرف چلے گئے اور اس پہلو کو چھوڑ دیا، تو آخر یہی ہمارے بچے اور نہیں، میں کہتا ہوں جائیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کم از کم بیلنس، کم از کم دین کو تو فار گرانٹیڈ نہ لیں۔ وہ میں نے ابتدا میں بات کی کہ سکون جو ہے وہ گھریلو زندگی کے پرامن ہونے میں ہے، اس کو بہترین بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ ملک کو ترقی کی شاہراہوں پر لے جانے کے لیے ہمیں ان تمام شعبوں میں دنیا سے بڑھ کر جانا ہے، لیکن اس کی بنیاد جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دی ہے کہ سب سے پہلے اخلاق بناؤ، اور اس کے بعد جب انسان بن جائے گا، ڈاکٹر بن کر، انجینئر بن کر اور دیگر شعبوں میں جا کر وہ بہترین نتائج ہمیں دے گا، خواہ وہ ہماری بیٹی ہے یا وہ ہمارا بیٹا ہے۔